السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. برادران اسلام، پردہ خواتین، آج کی تراویح میں آپ نے 10واں پارہ سماعت کیا ہے. 10ویں پارے میں ایک بڑا سورۃ التوبہ ہے جو عوام کے درمیان بھی کافی مشہور ہے نام کو لے کر کے. یہ سورہ اور اس سے پہلے کا جو سورہ ہے سورۃ الانفال، یہ دو سورتوں کا مضمون، باتیں، آیتیں ملی جلی ہیں. واقعات کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا ذکر، مختلف جنگوں کا ذکر ان دو سورتوں میں الگ الگ ناحیے سے کیا گیا ہے. یہ سورے کو لے کر مجھے آج آپ کے سامنے جو باتیں رکھنا ہے وہ ایک ایسا الزام سمجھیے جو دنیا والوں کی طرف سے عام طور پر قرآن کے بارے میں یا پھر اسلام کے بارے میں اٹھایا جاتا ہے. قرآن کی چند آیتوں کو لے کر بہت پہلے سے بھی لوگ جو ہے ہنگامہ مچاتے ہیں کہ قرآن میں اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، مشرکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایسی ویسی باتیں پھیلاتے ہیں. حق تو یہ ہے کہ ابھی چند مہینوں سے وسیم رضوی نام کا ایک ملعون شخص مسلمانوں کا غدار نکلا، جس کے بارے میں وہ خود اسی نے کئی آیتوں کو نشانہ بنا کر کے کہا کہ یہ آیتوں کو قرآن سے نکالنا چاہیے، نعوذ باللہ. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیتوں کو کوئی آدمی خاص کر کے غیر مسلم جو ہیں ان تک صحیح معنوں میں نہیں پہنچایا جاتا. صرف آیتوں کے چند ٹکڑے اٹھا کر کے اس کو دم اچھالا جاتا ہے. جیسے ابھی جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھا سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 ہے، 5 ہے، 4 ہے، الگ الگ آیتیں ہیں سورے میں پھیلی ہوئی ہیں. یہ سورے کے اندر ہی اکثر آیتیں ہیں، اس میں اور باہر کی بھی آیتیں ہیں. اور انہی آیتوں کا ایک ٹکڑا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، کہ مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، مارو. تو اس ایک ٹکڑے کو اٹھا کر کے یہ دکھایا جاتا ہے کہ اسلام مسلمانوں کو دہشت گردی پھیلانے کا حکم دیتا ہے، کافروں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے. ایسی ایک دم واہیانہ باتیں، بیوقوفانہ باتیں جو پھیلائی جاتی ہیں. جبکہ سب سے پہلے یہ سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیتوں میں جو ذکر کیا اس کو آپ سمجھیں. اسی لیے قرآن آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ رکھی گئی ہے. میں ترجمہ پڑھتا ہوں، آپ سنیے کہ آیت نمبر 5 سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 جس میں یہ بات ہے کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو. تو یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے بس. اس سے پہلے اور اس کے بعد کی چیزوں کو کاٹ دیا گیا ہے. کیسے کاٹ دیا گیا ہے آپ ترجمہ سنیں. 5ویں آیت شروع ہوتی ہے یہاں سے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ. ترجمہ اگر پڑھیں گے تو ترجمہ کیا ہے؟ جب حرمت والے مہینے پورے ہو جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ جب حرمت والے مہینے پورے ہو جائیں تو مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر ڈالو اور ان کو گرفت کر لو، ان کو گھیر لو اور ہر جگہ ان کے لیے گھاٹ میں بیٹھ جاؤ. اگر وہ توبہ کر لیں، نماز پڑھنے لگ جائیں، زکوٰۃ دینے والے بن جائیں تو انہیں کچھ نہ کہو، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ ترجمے میں سے آپ کو اتنی موٹی بات تو سمجھ میں آئی ہوگی کہ اس سے پہلے کچھ ہے کہ حرمت والے مہینے گزرے تو جہاں کہیں مشرکوں کو پاؤ قتل کرو. تو یہ حرمت والے مہینے گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ آیت جو ہے خاص پس منظر میں نازل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، صلح صفائی ہوئی تھی. تو وہ معاہدے کے درمیان میں مشرکوں کی طرف سے غداری کے
بعض واقعات آئے، کافروں نے اللہ کے نبی کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، اس کو توڑ دیا، تو اس کے نتیجے میں ان کو 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا، 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا کہ اگر اس کے اندر وہ لوگ اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں یا پھر جزیہ دینے پہ اتر آتے ہیں، یعنی کہ ٹیکس فدیہ اسلامی حکومت میں اگر دیتے ہیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اگر اس کے باوجود بھی یعنی مسلمانوں کے ساتھ اگر مختصر ایک بات میں کہیں تو یہ آیت میں کیا کہا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کر کے بھی اگر کوئی مشرک مسلمانوں کے بیچ میں رہتا ہے تو اس کو جینے کا حق نہیں دینا چاہیے، اس کو مارنا چاہیے۔ تو یہ اسی لیے کہا کہ جب حرمت والے مہینے گزرے تو تب جو ہے مشرکوں کو جہاں کہیں پانا ہے ان کو قتل کر دینا ہے۔ اچھا، ہم نے ایک بات کہی کہ یہ ایک وعدے سے جڑ کے ہے، معاہدہ جو مسلمانوں اور کافروں کے بیچ میں ہے اس سے جڑ کے ہے۔ آپ ان باتوں کو تھوڑا دماغ لگا کے سنیں، اس لیے کہ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اوروں کو بھی نہیں سمجھائیں گے، وہ ہر کوئی بکنے والا بکے گا تو ہم بھی مان لیں گے کہ ہاں قرآن میں بھی ایسی آیتیں ہیں۔ تو اس کو اس لیے تھوڑا اطمینان سے سننا ہے، غور سے سمجھنا ہے، تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ جو بات ہے کہ مسلمان اور مشرکوں کے بیچ میں ایک وعدہ، ایک عہد تھا جس کی غداری وہ کرے، عہد توڑ دیے، تو اسی وجہ سے اللہ یہ حکم دیے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی ایک اور آیت ہے، آگے آپ دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 میں وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، آگے کی لمبی آیت ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ سنیے، اگر وہ لوگ وعدہ کر لینے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالیں، تمہارے دین میں طعن کریں تو ان کے کافروں کو مارو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر وہ لوگ وعدہ کر لینے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں اور تمہارے دین میں طعن کرتے ہیں، تمہارے دین میں کمیاں نکالتے ہیں، طعن کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو ان کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ اب تو آپ بتائیں، دنیا کی ایسی کون سی قوم ہے، ایسا کون سا مذہب ہے جس مذہب کے بارے میں لوگ غلط سلط بول کے بھی ان لوگوں کے بیچ میں اگر رہنا چاہتے ہیں تو کیا وہ قوم اجازت دے گی؟ کوئی قوم دنیا کی اجازت نہیں دے گی۔ تو یہاں وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ عہد توڑ دیں، وعدہ توڑنے کے بعد تمہارے دین میں طعن کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو تو یہ آیتوں کا تعلق انہی سے ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور ضروری بات جو یہ سورہ کو لے کر سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد، جنگ، اس کی شروعات نہیں کی۔ اللہ کے نبی خود آگے بڑھ کر کے جہاد کا مسئلہ لوگوں کے درمیان میں نہیں لایا۔ یہ نہیں کہا کہ کافروں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ان لوگوں نے مار پیٹ کی شروعات کی تھی جس کے نتیجے میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اب اس کی کیا دلیل کہ مشرکہ پہلے شروع کرے، اس کے جواب میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔ آپ اور ایک آیت پڑھیں، آگے کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 13 ہے، آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَا تُخَاطِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس قوم سے نہیں لڑتے حالانکہ انہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی۔ ایک وجہ قسموں کو توڑ دیا اور محمد کے نکالنے کا پورا ارادہ کرے، مکے سے نکالنے کے لیے پوری سازشیں کرے، دوسری وجہ۔ تیسری وجہ، اور انہوں نے ہی پہلی بار لڑائی کی ابتدا تم سے کی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ 3 باتیں اللہ نے اس آیت میں بیان کی کہ ان سے کیوں لڑ رہے ہیں ہم، ہماری جنگ جہاد کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے اپنے وعدوں کو توڑ دیا، جو وعدہ، جو پیمان، عہد جو اللہ کے نبی سے مسلمانوں کے ساتھ کیا، اس کی غداری کرے، ایک گناہ۔ دوسرا گناہ یہ کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی کوشش کی، بلکہ نکالا بھی، صحابہ کرام کو ان کے گھروں سے نکال دیا، ان کے خاندان سے نکال دیا، ان کا پیسہ چھین لیا، سب کچھ چھین لیا۔ اور پھر تیسری بڑی وجہ اللہ نے بیان کی وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ انہوں نے ہی شروعات کی تھی۔ تو اب آپ بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا کلیئر سے، یہ زیادہ ادھر ادھر کی آیتیں نہیں، آپ دیکھیں گے سورہ توبہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ پہلا سورہ ہے، یہاں سے سورہ توبہ شروع ہوتا ہے۔ یہ نیچے آیت ہے جہاں
وہ ٹکڑا نکال کے لوگ اچھالتے ہیں، جبکہ اسی وہ آیت کو پڑھیں اس کے بعد کی آیت ہے آیت نمبر 12، آیت نمبر 13، آیت نمبر 14، جس کا ترجمہ ابھی آپ سنیں تو ایک ساتھ ہے۔ تو اس سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کی آیتوں کے آگے اور بعد کی سب آیتیں ملا کر پڑھیں گے تو تب میٹر سمجھ میں آئے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کن کے لیے بول رہے ہیں۔ ایک خاص زمانے میں خاص لوگوں کے لیے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا تھا۔ سمجھ میں آ رہا؟ لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، اچھالتے ہیں، کیا بول کے مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو۔ اگر مشرکوں کو جہاں کہیں پا کے قتل کرنا ہی تھا، یہی حکم تھا، تو آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں مکے کے اندر، مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی مکے کے اندر گئے، مکے میں جتنے بت تھے سب نکال دیے۔ اس کے بعد جب باہر آ کے ٹھہرے، پورے مکے کے بڑے بڑے سردار، پورے لوگ اللہ کے نبی کے سامنے سر جھکا کے ٹھہرے تھے۔ تو اللہ کے نبی کیا کرے جی؟ اللہ کے نبی کیا کرے؟ اللہ کے نبی معاف کرے، معافی کا عام اعلان کرے، بولے لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی حملہ کرنے والا، کوئی سرزنش کرنے والا نہیں ہوگا، اذهبوا، تم چلے جاؤ، تم معاف ہو۔ تو اللہ کے نبی یا صحابہ کرام یہ آیت کا یہ مطلب لیتے کہ مشرکوں کو جہاں کہیں پاتے قتل کرنا ہے، تو پھر مکہ جس دن فتح ہوا اس دن اللہ کے نبی یہ حکم کیوں دیتے کہ جاؤ تم سب کو معاف کر دیا گیا، تم سب کو چھوڑ دیا گیا ہے؟ بلکہ اللہ کے نبی بولتے کہ آج مکہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا، چلو تلواریں لے اور ایک ایک کی گردن نکال کے چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی یہ حکم دیے؟ ہرگز بھی یہ حکم نہیں دیا گیا۔ تو پھر لوگ جو ہے آج خاص کر کے ہندوستان میں اس وقت جو ماحول بن رہا ہے، یہ ماحول ایسی آیتوں کو لے کے بھڑکایا جا رہا ہے، بہت بھڑکایا جا رہا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو قرآن کی ایسی آیتوں کو پہلے سمجھنا ہے، خود سمجھنا ہے کہ یہ باتیں، یہ آیتیں ہر ایک پر فٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی مشرک یہ بیچ میں، یعنی مسلمانوں کے کافروں کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہا ہے، عہد و پیمان ہے، اس بیچ میں اگر کوئی مشرک مسلمانوں کے پاس آ کے پناہ لینا چاہتا ہے تو ان کو پناہ دینے کا حکم دیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ ایسی ہی بات نہیں، یہ بھی اسی سورہ کے اندر اللہ نے بیان کیا۔ ہاں دیکھیے سورہ توبہ آیت نمبر 6 اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ ترجمہ سنیے، اگر مشرکین میں سے کوئی آدمی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دیجیے۔ سبحان اللہ، کوئی پناہ مانگتا ہے، پناہ دینے کا حکم دیا گیا، جنگ چل رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، کوئی بھاگ کے آگے آ کے بولا کہ نہیں مجھے نہیں لڑنا ہے، مجھے آپ اپنے امان میں لے لو، حفاظت میں لے لو، تو قرآن کیا کہتا ہے مسلمانوں کو؟ ان کو پناہ میں لینا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آگے اللہ فرماتے حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ تم اللہ کی کتاب کلام اللہ قرآن ان کو سناؤ۔ کیوں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ان کو اس لیے سناؤ، یہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، وہ لا علم قوم ہے، ان کو معلوم نہیں ہے، اس لیے تم قرآن پڑھ کے ان کو سناؤ۔ کن کو؟ جو مشرک آ کے آپ سے پناہ مانگ رہا، پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، اور ساتھ میں اس کو بٹھا کر کے اس کو قرآن سنانے کا حکم دیا گیا۔ قرآن سننے کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتا اس کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا کہ نہیں قرآن پہ ایمان نہیں لاتا تو تیری گردن اڑائیں گے، ایسا بھی نہیں۔ ہاں اس کی دلیل کیا ہے؟ اسی آیت میں اللہ آگے فرماتے ہیں ثم ابلغه مأمنہ، پھر ان کو ان کے ٹھکانے پر پہنچا دو، یعنی ان کا جو ٹھکانہ ہے محفوظ ٹھکانہ وہاں پر پہنچا دو۔ سبحان اللہ، یعنی ایک مشرک آ کے آپ سے پناہ مانگ رہا ہے تو پناہ دینے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ایک نے میرے بھائیوں بے شمار تعلیمات ہیں، جہاں جنگوں کے اندر دوران غزوات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ کیا ہے ہمارا مسئلہ؟ کیا ہے؟ ہم پڑھتے نہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اسی لیے کوئی ایسے واگیلا مچاتا ہے تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، جبکہ آپ زندگی پڑھیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ ایک بہت بڑی مثال کہ اللہ کے نبی جنگ میں جو کافر قید ہو کے آتے تھے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے. جو پہلی لڑائی ہوئی، پہلی جنگ بدر مسلمانوں اور کافروں کے بیچ میں، یہ جنگ ختم ہونے کے بعد کافروں کے بہت سارے لوگ قیدی غلام بن کے آئے. کتنے لوگ جی کتنے لوگ آئے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم پڑھے نہیں اللہ کے نبی کی زندگی کے بھی. اللہ کے نبی کی زندگی سے ہم کو دور دور تک تعلق نہیں ہے. بیانوں میں نبی کی سیرت، نبی کی زندگی پہ اچھے واقعے قصے سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں. نبی کی زندگی کبھی اٹھا کے پڑھے نہیں ہیں. تو آپ پڑھیے اللہ کے نبی کی زندگی. جنگ بدر میں اللہ کے نبی کے پاس مشرکوں کے 70 قیدی لوگ آتے ہیں. کتنے؟ ایک دو نہیں، 70 لوگ غلام بن کے قیدی بنا لے کے ان کو بیڑیاں ڈال کے لے کے آتے ہیں مدینے میں. اللہ کے نبی ان کو کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی ان کو کیا کہتے ہیں معلوم؟ اگر وہ لوگ بچنا چاہتے ہیں یا آزاد ہونا چاہتے ہیں، 2 راستے اللہ کے نبی بتائیں. ایک، یا تو فدیہ دے کے آزاد ہو جائیں. اگر فدیہ دینے کی طاقت نہیں تو اللہ کے نبی وہ قیدیوں کو کیا حکم دیتے؟ دوسری، مسلمانوں کے بچوں کو اگر پڑھائیں گے، تعلیم دیں گے تو وہ تعلیم ان کے لیے فدیہ ہوگی. مسلمان بچوں کو پڑھانے کے بعد وہ آزاد ہیں، جا سکتے ہیں. اللہ اکبر! کتنے 70 قیدیوں کو اللہ کے نبی بولے، اور جو لوگ پڑھے اللہ کے نبی ان کو چھوڑ دیے. اب آپ بتائیے، ایک پہلی جنگ ہے جہاں اتنے بڑے کافر لوگ اللہ کے نبی کے پاس غلام قیدی بن کر کے آئے ہیں. آپ تاریخ میں معلوم کر سکتے ہی نہیں، آپ کو یہ بات ملے گی نہیں اللہ کے نبی نے ان میں سے کسی کو ناحق قتل کیا ہو. 70 میں سے کسی ایک کو اللہ کے نبی ناحق قتل کرے ہو، ملے گا ہی نہیں. کیوں؟ ہوا ہی نہیں. تو یہ اسلامی تعلیمات ہیں. جو جنگ میں قیدی ہو کر آتے تھے ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سلوک کرتے ہیں. اس سے بڑھ کے رحمت کی اور کیا تعلیم ہے؟ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو جہاد جنگ کے لیے بھیجتے تھے، تعلیمات دے کے بھیجتے تھے، سمجھاتے تھے. کیا بول کے؟ لا تقتلوا شیخا کبیرا ولا طفلا صغیرا ولا امرأة. اللہ کے نبی بولتے تھے کہ جب جنگ میں جاؤ کسی بچے کو قتل نہ کرو، کسی عورت پہ حملہ ہاتھ نہ ڈالو، کسی بزرگ بوڑھے انسان کو نہ مارو. یہاں تک کہ انسان تو انسان ہے میرے بھائی. درخت جو ہے نا، درختوں کو بھی بے وجہ نہ کاٹو. اللہ کے نبی نے اس کا بھی حکم دیا. درختوں کو بے وجہ کاٹنے سے بھی اللہ کے نبی نے منع کیا. تو آپ بتائیں، جو دین کا پیغمبر درختوں کو ناحق کاٹنے سے منع کیا تو وہ پیغمبر ناحق گردن کاٹنے کا حکم دے گا؟ کیسے دے گا؟ تو لوگ ان باتوں کو سمجھتے نہیں. قرآن کی تعلیمات جو ہے اس قدر واضح ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے ان باتوں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے، تعلیمات سے بھرا پڑا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہے ایک غزوے کی مہم پر اللہ کے نبی بھیجتے ہیں تو کچھ غلط فہمی ہو جاتی ہے. حضرت خالد بن ولید کو غلط فہمی سے کچھ لوگوں کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں غلط فہمی سے. جب کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتی ہے، اللہ کے نبی تمام کے سامنے اعلان کرتے ہیں انا بریء ممن فعل خالد، کہ آج کے دن خالد بن ولید نے جو کیا ہے میں اس سے بری ہوں، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے اس کا حکم نہیں دیا، انہوں نے غلط فہمی سے مار دیا تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نہیں بولے کہ ہاں شاباش تم نے مار دیا ہے کافروں کو تو تمہیں وہاں ملنی چاہیے. اللہ کے نبی برات کا اظہار کرے کہ خالد تیرے یہ کام سے میرے کو کیا تعلق نہیں، میں بری ہوں، مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو اسلام کے ایسی بے شمار تعلیمات ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پاکیزہ تعلیمات دے رہے ہیں. لوگ جو ہے ان باتوں سے آشنا ہے. ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں مسلمان ساتھیوں، ہماری ذمہ داری ہے ہمارے جان پہچان میں، ہمارے ساتھ میں، ہماری دوستی میں جو کفار، جو مشرک، جو ہندو کرسچن رہتے ہیں، ہم ان کو قرآن کا یہ صحیح پیغام سنائیں. اللہ بولتے ہیں کہ تم قرآن ان کو سناؤ، ان کو معلوم نہیں، وہ نہیں جانتے کہ قرآن کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے وہ نہیں جانتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کو ایک اور بڑی مثال دوں. جنگ بدر کا موقع تھا. بعض مسلمان
مسئلہ کیا تھا؟ ایک بڑا میدان تھا، میدان کے اندر جو ہے مسلمان ایک طرف تھے، کافر ایک طرف تھے، تو وہاں ایک چھوٹا سا پانی کا، چھوٹا سا بالکل جو ہے پانی کا تالاب جیسا سمجھے، تھوڑا سا پانی تھا. تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اس بات سے منع کرے کہ اگر کوئی مشرک پانی پینے کے لیے آتا ہے تو پانی پینے کے دوران اسے قتل نہ کیا جائے، اس کو مارا نہیں جائے گا، اور پانی پر ناحق قبضہ بھی نہیں کیا جائے گا. پانی سب کا حق ہے، مسلمان اگر جا کے لیتے ہیں لے لینا چاہیے. اگر کوئی مشرک بھی آ کے پانی پینا چاہتا ہے، ہوا یہ کہ مسلمان پہلے پہنچ گئے اس کے قریب میں، کافر بعد میں آئے، تو اللہ کے نبی بولے کہ تم پہلے پہنچ گئے، تمہارا حق بنتا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر وہ بھی پانی پینے کے لیے آئے ان کو پانی پینے کے لیے چھوڑ دو. اگر کوئی پانی اٹھا کے پی رہا ہے دورانے پانی پینے کے، اس کو مارنا نہیں، اس پہ حملہ نہیں کرنا ہے. سبحان اللہ، کیسی تعلیم ہے جی. 313 ہے، ادھر 1000 ہے. اللہ کا نہیں بولتے نہیں، موقع ملا ہے ادھر جیسے ملا ویسے مار دو، نہیں. اللہ اکبر. آج دیکھیں ہندوستان کے کتنی جگہیں ایسی نہیں ہیں، ناحق گھس کے مار رہے ہیں، ہنگامہ. ابھی انہی دنوں رمضان سے یہ 10 دنوں میں ایسے ہنگامے ہو رہے ہیں. راجستھان کے اندر، یو پی کے اندر بہت سارے مقامات ہیں، ناحق مسلمانوں کے گھروں میں گھس کے مار رہے ہیں، گاڑیاں توڑ رہے ہیں، بچوں کو، بنڈی والے کو، ایک تو تربوز کی بنڈی والا تھا، تربوز کے پورے تربوز کے بنڈی سے نیچے پھینک کے توڑ کے مار پیٹ کر کے بھگائے ہیں. ایک کون سا دھرم ہے، ایک کون سا ہندوستان ہے جہاں ہم جی رہے اتنی ناانصافی میں؟ تو یہ بھڑکایا جا رہا ہے مسلمانوں ہندوؤں کے بیچ میں، جبکہ اسلام نے کافروں کے بارے میں، ان کے ساتھ سلوک کے بارے میں ایسی کوئی بھی ناروا تعلیم ہم کو نہیں دی ہے. فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے نبی عام اعلان کرے، سب کو اعلان کرے. کیا اعلان کرے؟ من دخل دارہ فہو آمن. جو آدمی لڑائی نہیں کرنا چاہتا، اپنے گھر میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کو امن دینا پڑے گا، اس کے گھر میں گھس کے مارنے کا حق نہیں ہے. کن کو بول رہے اللہ کے نبی؟ مکے کے وہ کافروں کے بارے میں جو کافران صحابہ کرام کو ان کے گھروں سے نکال کے باہر بھگائے، ان کے گھروں کے اوپر قبضہ کرے، ان کے مال کے اوپر قبضہ کرے، ان کی تجارت کے اوپر قبضہ کرے، اتنا ظلم کرے. بدلے میں اللہ کے نبی کیا بول رہے ہیں کہ اسی مکے میں اگر تم جاؤ گے، مکے میں اگر کوئی آدمی لڑنا نہیں چاہتا، گھر میں رہتا ہے، تو اس کے گھر میں گھس کے مارنے کا حکم نہیں ہے، اس کو امن دینا پڑے گا. بعض خاص لوگوں کے نام لے کے اللہ کے نبی نے کہا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے، اس کو چھیڑا نہیں جائے گا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں آج کیسا ہنگامہ مسلمانوں کے گھروں میں، بچوں کو نہیں، عورتوں کو نہیں، بوڑھوں کو نہیں، مسلم ماؤں کو نہیں بخشا جا رہا ہے. یہ ہندوستان میں کیسا ماحول پایا جا رہا ہے. میرے بھائیو، آنے والے چند سالوں میں ہمیں بہت محتاط رہنا پڑے گا. ہمیں ان کو ایک صحیح پیغام پہنچائیں، ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. وہ تیاریاں جا رہے وہ اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کو صحیح پیغام پہنچائیں. اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے، قرآن کیا ہے، ہمارے نبی کی شان کیا ہے، ہمارے نبی اس زمانے میں جنگوں میں کس وجہ سے آگے بڑھے، مسئلہ کیا تھا، اس کو سمجھانا ہے. ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو جہاد کے لیے، جنگ کے لیے جو سب سے پہلی آیت اللہ قرآن میں اتارے وہ سورہ حج کی آیت نمبر 39 ہے. کتنی؟ اٹھا کے پڑھو، سورہ حج آیت نمبر 39. اللہ کیا یہ وہ پہلی آیت ہے جو اللہ کے نبی کو پہلا حکم دیا گیا کہ آپ لڑ سکتے ہیں. تو یہ آیت کیا آپ پڑھے، اللہ فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اللہ فرماتے ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے لڑنے کی، جنگ کرنے کی، مسلمانوں کو اجازت دی گئی. کیوں یہ جہاد کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں بانہم ظلموا، اس لیے کہ مسلمانوں پہ ظلم ہوا ہے. تو وہ ظلم کر رہے ہیں، تو ظلم کے جواب میں حکم دیا گیا. یہ پہلی آیت ہے. دوسری آیت قرآن کی کون سی معلوم جو جہاد کے لیے اتری؟ وہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 190 پر 1. وہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتلوہم، تم ان سے لڑو. کیوں لڑنا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے، تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے، تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے، تمہارا حق چھینا ہے، اس لیے لڑنا ہے.
تو آپ دیکھیں گے قرآن کی شروع کی آیتیں ہیں جس میں جنگ کا حکم دیا گیا. تو یہ آیت آپ پہلی آیت پڑھیں آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. مسلمانوں کو پہلے تلوار پکڑنے کا حکم اس لیے دیا گیا, ان پہ ظلم ہو رہا ہے, ظلم کو روکنا ہے, اس لیے حکم دیا گیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں جو شروع کے جو غزوات کے جہاد کے واقعات ہیں وہ مسلمانوں پر ظلم کو روکنے کے لیے تھے. جو کافر مشرک لوگ مسلمانوں سے ان کا مال, ان کا پیسہ, ان کا خاندان چھینے اور اس کے باوجود بھی اور ظلم کر رہے تھے, وہ ظلم کو روکنے کے لیے ان کو تلوار پکڑنے کا حکم دیا گیا. خود سے آگے بڑھ کے مارنے توڑنے کا حکم ہرگز میں نہیں دیا گیا شروعات کے جو غزوات ہیں. تو یہ ایسی بہت ساری تعلیمات ہیں. جب تک ہم قرآن اللہ کے نبی کی زندگی نہیں پڑھیں گے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اس لیے ضرورت ہے, اسلام ایک دین رحمت ہے. یہ دین رحمت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ ظلم کو کبھی بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے. ایک کسی پر ظلم ہوتا ہے تو اس ظلم کا جواب دینا چاہیے. یہ مطلب نہیں کہ آدمی خاموش رہے. کسی کی عزت پر, کسی کے مال پر اگر ناحق کوئی آدمی ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کو قتال کرنے کا حکم دیا گیا. اور اسی لیے کہا گیا من قتل دون مالہ فہو شہید, جو اپنے مال کی حفاظت میں, جو اپنی عزت کو بچانے میں لڑ کے مارا جاتا ہے اس کو شہید اللہ تعالیٰ بولے ہیں. تو یہ کب ہے؟ ہم کو دفاع کرنا ہے, ظلم کا جواب دینا ہے, ظلم کو برداشت نہیں کرنا ہے, چھیلنا نہیں ہے, ظلم کے جواب کے لیے تیاری کرنا ہے, ظلم کے جواب کے بارے میں ہمیں آگے کا قدم اٹھانا ہے. تو یہ اسلامی تعلیمات ہیں میرے بھائیوں. ان باتوں کو آپ سمجھیں. قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے انسانوں کے لیے ہے. ضرورت ہے کہ ہم ہمارے ساتھ رہنے والے غیر مسلم بھائیوں کو قرآن دیں, قرآن ان کے ہاتھوں میں دیں, قرآن پڑھنے کے لیے بولیں, مسجد کو لے کر آئیں, بتائیں کہ مسجد میں کیا ہوتا ہے, مسجد کیسی جگہ ہے, ان کو قرآن پڑھنے کے لیے کہیں اور ان کو سمجھائیں. آج یہ لوگ جتنا سب کچھ کر رہے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں. بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دعوت تبلیغ کی ذمہ داری ادا نہیں کی ہے, ہم نے دین کی دعوت ان تک نہیں پہنچائی ہے جس کے جواب میں اتنا سب کچھ ہو رہا ہے. آج دعوت دین کی بہت سخت ضرورت ہے. آپ پہلے منہ کھول کے بولے صحیح, نبی کون ہے, قرآن کیا ہے, قرآن کا مقصد کیا ہے, آپ بتائیں, آپ بولیں. آپ نے کبھی قرآن دیا نہیں, آپ نے کبھی دین کے بارے میں سمجھایا نہیں, اسی لیے جہالت میں آ کر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان تک دین کا صحیح پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات کو ان تک کما حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کی ایسی جو غلط تعلیمات لوگ پھیلا رہے ہیں اس کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اللہ کے نبی کی زندگی سب سے پہلے ہم کو پڑھنے, سمجھنے اور دنیا والوں کو بھی یہ پیغام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.